نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل عزت احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ الحرام کا حج ہے لوگوں کے اوپر، وہ جو سادے راہ کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن جو انکار کرے اس سے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس سے پہلے جو جمعہ ہو چکا اس میں نے للہ کے اوپر ہی خالی گفتگو کی تھی، اور خاص طور سے اس میں یہ کہا تھا کہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے ہی، کسی اور کے لیے نہیں، لیکن مسلمان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اگر وہ سمجھے، اور اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ موت کو اسی لیے پسند کرتا ہے کہ اللہ کے لیے مرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں آیا تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ حج میں دو لغت ہے، حج کو عربی زبان میں حج بھی کہتے ہیں اور حج کو عربی زبان میں ہج بھی کہتے ہیں۔ یہاں حج البیت آیا، ہج، اس کو ہج بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی بھی ارادہ کرنا زیارت کا۔ حج کیا ہے؟ زیارت کرنا ہے۔ اسی لیے حاجیوں کے ہجوم کو جو جانب حرم روانہ ہوتا ہے زائرین حج کہتے ہیں۔ کہ حج کے معنی زیارت ہی ہے۔ عارف رومی بھی اسی معنی کو لے کے کہتے ہیں کہ حج زیارت کردنے خانہ بود۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ خانہ سے مراد اللہ کا گھر جو گھر سے پاک ہے۔ لیکن وہ اتنا ہی کہہ کے چپ نہیں ہوتے، اتنا تو کہہ دیا کہ حج کیا ہے تم سمجھ لو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ اس کے آگے بھی کہتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہیں وہ صرف گھر ہی کی زیارت نہیں کرتے، گھر والے کی بھی کرتے۔ تو انہوں نے ایک عام لوگوں کا حج کر دیا، وہ گھر کی زیارت کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ دوسری قسم انہوں نے اللہ والوں کی کہ وہ صرف گھر کو دیکھ کے نہیں آتے، گھر والے کے تو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے جلوے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ کہا جو اس گھر کا مالک ہے اس کا حج کرنا یہ مردانہ حج ہے۔ مردانہ حج اللہ والوں، اللہ والے صرف اللہ والوں ہی کو مرد کہتے ہو، خدا کی قسم مرد ہے بھی وہی، صرف اللہ والے مرد۔ بلکہ کہنے کے لیے سب مرد ہیں، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، میں تو کہنے کے لیے ساری دنیا کی پکار میں ہے کہ 57 ملک ان کو کوئی مرد کہے گا حکمرانوں کو؟ یہ مرد ہے؟ مرد نہیں ہے، بس اپنے مومیاں بٹھو بنتے رہتے ہیں، اپنے طور پر باتیں بناتے رہتے ہیں۔ لیکن حج سے پہلے بھی جو لفظ آیا ہے للناس، لوگوں کے اوپر حج ہے، ناس کہا گیا یعنی انسان۔ انسانوں کے لیے، انسان کی شکل میں ہونا یہ اور بات ہے، اور انسان ہونا اور بات ہے۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں جو انسان کی شکل میں نہ ہو، سب کی انسان کی شکل ہے، اس طرح سے تو سب انسان ہے، لیکن جس انسان کے اندر اللہ نے انسانیت رکھی ہے وہ صحیح معنوں میں انسان ہے۔ انسان کے اوپر حج ہے، انسان، پہلے انسان ہو جاؤ پھر جاؤ حج کرنے۔
سرکار کے زمانے کے لیے اللہ والوں نے ایک شعر کہا ہے عربی زبان میں کہ سرکار تو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان انسان تھا، چاہے وہ مہاجر ہو چاہے انصار ہو، وہ انسان تھے. اور وہ زمانہ جو حضور کا زمانہ وہ زمانہ تھا، زمانہ تو یہ بھی ہے لیکن وہ زمانہ زمانہ تھا. ایک شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں اسی ناس و ناسن وہ سمان و سمان، جبکہ انسان انسان تھا ابھی حیوان ہو چکا ہے، بالکل درندہ ہو چکا ہے، آدمی آدمی کو کھائے چلا جا رہا ہے. اور آدمی آدمی کے موت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے کی بات، اتنے ڈھیر ہو گئے اتنے ختم ہو گئے. کیا تماشا ہے جب انسانیت کا خون بے تحاشا بہ رہا ہے اور انسان ہی بیان کرتا ہے اس کو ایسا جیسے کیڑے مکوڑے کی موت کی بات کر رہا ہے. اور یہ اس جیتی جاگتی دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ گم ہے، کہیں پتہ نہیں، عالمی عدالت چپ ہے، سناٹے میں ہے. روس کے صدر پوتن کے اوپر بہت پہلے جو ہے وارنٹ جاری کر دیا گیا، نیتن یاہو کے خلاف ابھی تک نہیں سوچ ہی رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے اپنی آبرو رکھیں. اس میں سب کی آبرو گئی ہے، مغرب کی پوری آبرو گئی، دنگا ہو چکا ہے، اقوام متحدہ بے آبرو ہو چکا ہے، عالمی عدالت بے بالوں پر ہو چکی ہے، کچھ نہیں رہ گیا. یہ سب دکھاوا ہے. تو وہ شعر جو سنایا آپ کو میں نے، یہ وہ کہتے ہیں کہ اذن ناس و ناسن، جبکہ انسان انسان تھا. حضور نے لوگوں کو انسان بنا دیا تھا. وہ زمان و زمان نہ زمانہ، وہ زمانہ تھا جو حضور کا تھا. حضور خود ہی کہتے خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ میرا دیکھا. ایسا زمانہ زمانے نے بھی نہیں دیکھا جو حضور کا زمانہ تھا. یہ بات سمجھ، جب زمانہ زمانہ تھا اور جب انسان انسان تھا، انسان بنا دیا تھا. صرف ایک جنگ کے موقع حضور نے ایک عورت کو دیکھا کہ مردہ پڑی ہے، فرمایا اس کو کس نے مار دیا، اس کو کس نے مار دیا. کوئی بتا نہیں سکا. منع تھا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جو لوگ عبادت گاہ میں ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی عبادت گاہ میں ہو، گرجا میں ہو، کنیسہ میں ہو، مسجد میں ہو، ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. صرف لڑنے والوں سے جنگ کی جائے. اور اب کی جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ ہے کہ قتل عام ہے، مفت خون انسانیت بہانا، یہ شیوا ہے مغرب کا. اور اس کے بعد بھی وہ پارسا بننا چاہتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. تمہارا کام ہی ہتھیار بنانا ہے، لوگوں کو خون بہانا ہے، لوگوں کو لڑانا ہے، ہتھیار بیچنا ہے. تمہارا کام ہی ہے پوری دنیا کو حکمرانی کرنا ہے. اس کے لیے کتنا بھی خون بہانا پڑے تو، اور شاید اسرائیل تمہارا ہی کام کر رہا ہے اس لیے تم اس کے پیچھے لگے ہو. یہ بات کھل کے لوگ نہیں کہتے، یہ کام امریکہ کا کر رہا ہے، مین امریکہ ہے، یہ شریر ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. خمینی نے کہا تھا، پہلے ہی کہا تھا، شیعوں کے پیشوا جس کو امام خمینی کہتے ہیں، اس نے کہا تھا 3 شیاطین ہیں، 2 بڑے بڑے ہیں، ایک چھوٹا ہے، امریکہ، روس اور اسرائیل. یہ اپنی شیطانت ثابت کر. انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ بچے کو چھوڑا، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بیماروں کو مارا، پوری آبادی کو تاش ناش کر دیا. ساری دنیا کے سامنے یہ سب کھیل ہو رہا ہے اور پوری دنیا ساکت و صامت ہے، صرف باتیں بنا رہی ہے. وہ جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان کی خاموشی سب سے زیادہ ہے. کیا ان کو یاد نہیں آتا کہ کسی دن مرنا ہے ہم کو اور خدا کے سامنے جواب دینا ہے، قبر میں بھی ہم کو جانا ہے؟ ان کو یاد نہیں آ رہا. یہ 4 دن کی حکومت لے کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں. تو بات ناس کی میں کر رہا تھا. انسان کی شکل میں تو سب ہیں، لیکن میں سچ بتاؤں انسان نہیں رہ گئے ہیں، جانور ہو گئے، درندے ہو گئے. آدمی نے آدمی کا جینا یہاں زمین پر دوبھر کر دیا. انسان نے انسان کا بے تحاشا ناخن بہایا ہے. دیکھنے میں انسان ہے، انسان نہیں، یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں. اسی لیے ایک اللہ والا رات کو چراغ جلا کر کے شہر کے اطراف و جوانب میں چکر لگاتا تھا. رات کو کسی نے اس سے پوچھا کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ چراغ جلا کے چاروں طرف گھوم رہے ہو شہر کے ارد گرد، شہر کے اطراف و جوانب میں چکر لگا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا آدمی ڈھونڈ رہا ہوں. آدمی اب شہر کے اندر رہ کے کہہ رہا، کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں.
کہا یہ جو انسانیت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، باتیں بنانے میں لگ رہے ہیں، جیسے او آئی سی کرتا ہے، بہت اچھا نام ماسر محمد نے اس کا رکھا تھا، او آئی سی، او آئی سی کا نام او آئی سی. افسوس میں دیکھتا ہوں چائے پیتے چلے جاتے ہیں، باتیں سے بناتے ہیں. اتنا ناکارہ ادارہ شاید دنیا میں کبھی بنا نہیں ہوگا جو او آئی سی. تو انسان ڈھونڈ رہا ہوں. یہ جو انسانیت کے جھوٹے دعوے دار کہ میں بھی انسان ہوں، کہاں اس سے میرا دل جو ہے شکستہ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے. یہ جھوٹے انسانیت کے دعوے انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں. دام کہتے ہیں جانور کو اور دت کہتے ہیں درندہ کو. کہا یہ جانور ہیں درندے، انسان کی شکل میں یہ جانور ہیں اور درندے ہیں. انسان انسانیت کو کھائے چلا جا رہا ہے، پامال کر رہا ہے، انسانی قدروں کو اپنے پاؤں سے روند رہا ہے. انسان خود انسان. کہا اس سے میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میں آدمی ڈھونڈ رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ آدمی، مجھے مولا علی جیسا آدمی ڈھونڈ رہا ہوں، علی جیسا آدمی ڈھونڈ رہا ہوں. علی کو اس لیے یاد کیا کہ وہ آئیں تو اس ظلم کی دنیا کو لگام دے، یا پھر رسم دستہ آ جائے وہ ظلم کو لگام دے. تو جو اللہ والے سے پوچھ رہا تھا وہ خود بھی اللہ والا ہی تھا، اور ان پیسوں سے وہی لوگ پوچھتے. اس نے کہا میاں جو چیز تم ڈھونڈنے نکلے ہو نا، میں نے بھی ڈھونڈا تھا. آدمی ڈھونڈنے نکلے ہو نا، میں بھی نکلا تھا. ہم کو تو آدمی نہیں ملا. تم ایسی چیز ڈھونڈنے نکلے ہو کہ میں بھی ڈھونڈنے نکلا تھا لیکن مجھے آدمی نہیں ملا. اب بتائیے صاحب، کہا میں نے بھی ڈھونڈا، آدمی نہیں ملا، تو کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو؟ کہا یہ چیز ملتی نہیں ہے، میں نے بھی بہت ڈھونڈا، آدمی نہیں، انسان مجھے نہیں ملا. انسان کی شکل میں پورا شہر ملا، پورا قصبہ ملا، پورا دیہات ملا، انسان نہیں ملا. کہا ہم نے بھی ڈھونڈا. کہا جو چیز نہیں ملتی اسی کو تو ڈھونڈا جاتا ہے. تو جواب دیا اس نے. اب اسی کے لفظوں میں میں آپ کو سنا دوں کہ اس نے کیا کہا. اب آپ کو حیرت ہوگی، میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے خود یہی لگتا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں ہوں. مجھے بھی یہی لگتا ہے انسانوں کے بیچ میں ہوں میں. وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جن کی یہ بات کر رہا ہوں، وہ اللہ والا بہت، ان کی دور بھی اور دور رس نگاہیں ہیں. اس کے اشعار سنا دوں. مجھے لگتا ہے کہ کیا میں انسانوں کے بیچ میں ہوں، یہ انسان ہے. وہ کہتا ہے شخص بشب چراؤ ہمی گشت گرد شہر تستام دد ملو لمح انسان مارسوست ای مدیان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا رستم دستان مارسوست. گفتم کہ یافت مین شبت جستے ماں، گفت کی یافت مین شبت آن مارسوست. وہی جو بات آپ کو کہی وہی یہ اس کے الفاظ میں سنا دیا آپ کو، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ اس کو یاد کر لیں. اور یہ سب کو تو یاد ہوگا نہیں، اردو کے جملہ نہیں یاد رہتا ہے. یہ فارسی کے اتنے گہرے اشعار کہاں سے یاد کریں گے؟ یہ کہاں طاقت آ گئی، اتنا ہنر کب سے آتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایک مرتبہ سننے برابر یاد کر لے، اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. انسان نہیں ہے. تو حج میں اسی انسان کا تذکرہ ہے. پہلے انسان یہاں ہو جاؤ پھر حج کرنے جاؤ. یہاں الٹی گنگا یہاں بھی بہائی جاتی ہے کہ حج کر کے آئیں گے، توبہ تلہ کر لیں گے وہاں کو اچھی طرح سے، پھر اچھی زندگی. حج کہتا ہے نہ یہ نہیں ہے، پہلے انسان ہو جاؤ پھر حج کرنے آؤ. یہی بات سن، حج کرنے آنا ہے تو یہاں پہلے انسان ہو جاؤ. اس پر بھی اللہ والے نے ایک بات کہہ دی ہے. وہ کہتا ہے بطواف کعبہ رفتم حرم رحم نہ دادن، کہ بنوں سے درجے کر دی کہ درود خانہ آئی. کہا میں تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا، لیکن جو وہاں کے بواب تھے جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے انہیں مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا. کہا میاں گھر کے باہر کیا دھندا کیا تم نے کہ گھر کے اندر بھی جانا ہے؟ جاؤ پہلے باہر کام اپنا ٹھیک کرو پھر گھر کے اندر آؤ. دیکھو یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو پھر حج میں جاؤ. جو نمازیں آپ کی قضا ہوں، جو روزے آپ کے قضا ہوں، جو زکوٰۃ آپ کی رہ گئی ہو، وہ پہلے سب ادا کر دو پھر حج میں جاؤ. یہ نہیں کہ دوسرے کو ٹوپی پہنا دو حج کرنے چلے جاؤ، کیا اچھی ٹوپی اس کو پہنا دی. یہ تو میں نے فرائض کے حوالے سے کہا. اسی طرح سے کسی کا قرض آپ کے اوپر آ رہا ہے، پہلے اس کو ادا کرو پھر حج کرنے جاؤ. اور یا تو پھر اس سے اجازت لو کہ تو اجازت دے جا رہا ہو، آ کے تیرا قرض دوں گا. وہ کہے ہاں تو جاؤ. اس سے پہلے اپنا قرض جو ہے ادا کرو، نمازیں قضا کرو، روزے قضا کرو، قرض جو ہے وہ ادا کرو، قرض کا بوجھ اتارو. قرض شہید سے بھی نہیں معاف ہوتا، یہ سمجھ لیں. خون شہادت اتنا عظیم ہے کہ جب خون شہادت بہتا ہے تو ایک گناہ کو نہیں چھوٹا سب کو دھو ڈالتا ہے، لیکن قرض باقی رہتا ہے. قرض شہید کا بھی. اور یہاں قرض کو لوگ مالپوا سمجھ کے استعمال کرتا ہے، یا لیتا مرے یا دیتا مرے. میں نے دیکھا کہ شاید کسی نے وعدے کے اوپر قرض دیا ہو، قرض کو ادا کیا ہو، اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے وہ قرض اس کے حوالے، اس کا قرض ادا کرو.
آپ نے قرض بھی ادا کر دیا. تو اگر آپ کے ماں باپ ہیں ان سے اجازت لو کہ میں حج میں جا رہا ہوں, آپ اجازت دیتے ہیں اور دعا کر دیں کہ اللہ آسان کر دے حج کو میرے لیے اور زیارت کو, اور حج قبول کر لے. پھر اگر وہ دل سے دعا دے دیں گے تو پھر برکت ہی برکت ہے, اجازت بھی مل گئی. ویسے اگر فرض حج ہے تو وہ نہ بھی کہیں گے تو رکے گا نہیں, لیکن ان کو راضی کر لو جیسے بھی وہ راضی ہوتے ہیں ماں باپ کو. اگر دونوں ہوں تو دونوں کو راضی کر لو, اور دونوں میں سے ایک ہے نا تو اس کو راضی کر لو. پھر اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے تو حج قبول ہی ہو جائے گا. تو ماں باپ سے اجازت لو. حج میں جو سرمایہ لگتا ہے وہ تو آپ کو لینا ہی ہے, اور سبھی لیتے ہیں, لیکن فقہا بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس سے زیادہ لے کے چلو, جتنا لگتا ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ لے کے چلو. اب آپ پوچھیں گے کہ تھوڑا زیادہ کیا کریں گے, کہ نہیں اس سے زیادہ لے کے چلو تاکہ ہر گرے پڑے کی تو مدد کرتے ہوئے جاؤ. ہم بھی گرے پڑے گنہگار ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں, ہم بندے ہو کر کے بندوں کی مدد کرتے جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حج مقبول کی نشانی, خیرات کرتے چلو. یہ سب اصول فقہا نے پہلے بتا دیے ہیں, تو اس سے زیادہ خیرات کرتے چلو, پھر وہ تھوڑی خیرات ہو یا بڑی خیرات ہو جیسا تمہارا حوصلہ, لیکن کرتے چلو. یہ حج مقبول کی نشانی ہے, یہ حج اس کا قبول ہوگا. میں نے کہا تھا کہ حرم کی ایک نیکی جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے. تو 1 ریال بھی کسی کو آپ نے دیا نا تو 1,00,000 تو ہو گیا بابا. یہاں 1,00,000 کہاں دینے کو ملے گا, سوچنے کو نہیں ملتا ہے بابا. لیکن ہے, یہ بڑی ناشکری ہوگی کہ میں کہوں کہ ایسے آپ کے اندر افراد ہیں 1,00,000 دینے والے بھی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک مؤذن اذان پڑھتے پڑھتے کہیں بوڑھا ہو گیا, آپ کے اسی شہر و دیار میں, نام نہیں لیتا ہوں, وہ بیچارہ اذان پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا, لیکن رہنے سہنے کے لیے اس کے پاس کوئی مکان نہیں تھا. ادھر ادھر مارا فیملی کو لے کے پھرتا تھا بیچارہ. بس کسی اللہ والے کو معلوم ہو گیا, اسے پورا فلیٹ دلا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا حضرت یہ تو بتا دینا کہ دلا دیا ہے, میرا نام نہیں بتانا. پتا چلا یہ لوگ نام کے لیے کام نہیں کرتے, کام کے لیے کام کرتے. کام کے لیے کام کرنے والے کا میں نام کے لیے بہت ہے صاحب, کا نام نہیں بتانا, میرا حضرت کو نام نہیں بتانا. یہ ابھی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کام کر گئے, وہ بنا لیا اپنا اس نے. یہاں تو وہ آرام سے آئی, وہاں کے لیے بھی بندوبست کر لیا اس نے. وہ ایک گرے پڑے آدمی کو مکان دلا دے تو اللہ اسے مکان نہیں بنا کے دیکھا. کچھ لوگ یہیں سب چھوڑ کے جاتے ہیں, وہاں ان کے کام نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. اور یہاں والے جو مزہ کریں گے, جواب ان کو دینا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بیچارہ مرنے والا کیا کرے. ہم سب مرنے والے ہیں, جو پیدا ہوئے ہیں, جس کو لیے زندگی ثابت ہے, موت اس کے لیے ثابت ہے, سب کو مرنا ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو جانتے کیا ہے, دنیا والے پوچھتے کیا چھوڑا, یہی چلتا ہے نا. اب بیچارہ کیا کرے, کہتے بھائی اس نے کیا چھوڑا, مر گیا بیچارہ, یہ اس نے کیا چھوڑا. اور جہاں پہنچا فرشتے پوچھتے کیا لایا, اب کیا کرے بیچارہ, یہاں کیا لایا ہے تو, کیا کر کے آیا ہے تو. اسی لیے عربی کا یہ ایک مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں لیا اور مرنے کے بعد کا عمل اس نے شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد جو عمل کام آتا ہے وہ کرو, مرنا ہے ہم کو. فرشتے پوچھے کیا لگ دیا ہے, القیس کا یہ صحیح آدمی ہے. اس کو بالغ نظر لکھا گیا ہے کہ بالغ نظر وہ ہے من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں لے اور مرنے کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے وہ کام کرنا شروع کر دے. زندگی میں تو کر رہے ہو کہ یہ کام آئے گا تمہارے, سمجھے, لیکن مرنے کے بعد اللہ والے کا. کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ چھوڑتے ہی نہیں گھر میں, کچھ نہیں چھوڑتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مقرر نے اس کو دہرایا ہے. کہا ہوگا کہ آخر صدیق اکبر نے کچھ گھر میں چھوڑا تھا, کچھ نہیں چھوڑا. صدیق اکبر جیسا بیپاری, جتنا سکہ چل رہا تھا مکے میں, پہننے کا کپڑا تک نہیں چھوڑا. یہ مرنے کے بعد کا عمل. خود حضور کو پوچھنا پڑا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑا, تو اب جزاک اللہ سبحان اللہ کہنے والے تو بہت ہیں, پیسہ نکالنے والے نہیں ہیں. ابھی سب کہنے لگے جزاک اللہ, تو نعرہ لگانے والے, یہ جو نعرہ لگے تو کو پیسہ نہیں دے گا کبھی بھی, تو ہمارا نعرے بس ہے, وہ نعرے ادھارے ہی میں, تو یہی سب چلتا ہے. حضور کو پوچھنا پڑا کہ صدیق ماں قید علی, حضور کا سوال ہے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا, یا بابا کہ ماں قید علی, صدیق بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا. اس پرشش ناز پر آنکھیں چھلک پڑی صدیق کے پر, رونے لگے اسے. جب سرکار نے پوچھا کہ کیا چھوڑا آپ نے, رونے لگے. کہنے لگا اب کہتے ہم اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. سن بابا, سن کر کیسے جھاڑ دیتا ہوں, پھر کہتے میں انسان ہو, ہوش میں آ جاؤ, بہت مغرور کیا گیا تمہیں, اتنے ثواب سنائے گئے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو, وقت میں ہو تم. اب کہتے ہم اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ. یہ تو حضور پوچھ رہے ہیں,
کہ ابو بکر گھر میں کس کو چھوڑا؟ ادھر خدا پوچھ رہا ہے، جبریل آ گئے. یہ نہیں کہ صرف حضور نے پوچھا، دو بات انہوں نے کہی، اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے تو رسول نے تو پوچھ لیا کہ کیا چھوڑا، ادھر قدرت نے بھی پوچھ لیا. جبریل سے کہا جاؤ پوچھو میرے صدیق سے کہ کیا اس وقت بھی سب کچھ لٹا کے بھی مجھ سے راضی ہو. بات لوگ پوری کرتے ہیں نہیں نہ ان کو معلوم ہے پوری بات، ادھر ادھر تھوڑا بہت پھینک کے چل رہی ہے. قدرت پوچھ رہی ہے. اسی پر کہنے والے نے کہا بہت اچھا کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قدرت پوچھ رہی ہے کہ کیا صدیق تم اس وقت بھی مجھ سے راضی ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہا؟ بس دیوانہ وار کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں سب لٹا کے اپنے رب سے راضی ہوں. میرے رب نے پوچھا، میرے رب نے پوچھ لیا، میرے رب نے پوچھ لیا، میں اپنے رب سے راضی ہوں الحمدللہ. اسی لیے جو ٹائٹل ہے رضی اللہ عنہم کا صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ نہیں، وہ رضوا عنہ، وہ خود بھی راضی ہوئے، وہ سب لٹا کے راضی ہوئے. سمجھ میں جب سب تھا تب بھی راضی تھے، جب سب لٹا دیا جب بھی راضی تھے، اور جب کچھ نہیں رہ گیا خوش تھے. اس کے بعد آپ بھی راضی ہو. پھر قدرت نے وہی کیا، جب کچھ سب کچھ لٹا دیا تو اللہ نے سب کچھ واپس کر دیا. اسی لیے جب سرکار کی وفات کے بعد مصلی پر کھڑے ہونے کا معاملہ آیا تو صدیق اکبر کے سوا کون ہے؟ صدیق کے آگے کوئی بڑا، وہی کھڑے ہوئے مصلی، اور وہی امیر المومنین بنا. وہی امیر المومنین جس سے امیر المومنین کہتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہو مسلمان وہ سب کے امیر ہے. بادشاہ صرف اپنے ملک کا ہوتا ہے، اپنے ملک کے باہر بادشاہ نہیں ہے، لیکن خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ سارے جہاں کا ایک ہی ہوتا ہے. تو خلافت ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ سب کے حکمراں بن گئے، سب کچھ لٹا کر کے سب کچھ لے لیا، سب کچھ لٹا دیا جسے اللہ یہ حوصلہ لگتے ہیں. خیر یہ تو صحیح ہے. اس فاروق اعظم خود کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ کبھی نیکیوں کی دوڑ میں صدیق سے آگے نکل جاؤں، لیکن آخر کار ثابت یہ ہوا کہ میں کبھی بھی ان سے دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتا. جب جب میں نے دوڑ لگائی تو صدیق آگے تھے، جب جب یعنی فاروق نہیں نکل سکے تو ہم لوگ کیا نکلیں گے. جب جب ہم نے نیکیوں میں دوڑ لگائی کہ ہم نکل جائیں تو صدیق ہی کو آگے پایا. سمجھنا زیادہ نہیں، صدیق ہم کو ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے تو میں اپنی تمام نیکیاں صدیق کے حوالے کر رہا ہوں. تو اس کی بات کر رہا ہوں. فاروق اعظم اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. میں نہیں دوڑ میں ساتھ دیتا ہوں، عام کسی لائق تو نہیں، لیکن کچھ تو اثر ہونا چاہیے بابا. یہ نہیں کہ سب نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. ارے کچھ ہی صحیح، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہ ہونے سے کچھ ہونا، کچھ تو کرو. یہاں پہ آدھے بیٹھے کیا بیٹھو. اب پتہ چلا کہ حاجی کو جانے سے پہلے اپنا حج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو انسان بنا لینا. انسان ہو جائے پھر حج میں چلا جائے. ورنہ جانتے ہو یہ جو آپ کہتے ہو لبیک، لبیک کا مطلب حاضر ہوں میں. جب حاضر ہوں آپ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کا بلاوا ہو رہا ہے، کہیں سے آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو لبیک. ہمارے یہاں جب حاضری ہوتی ہے تیسر اور نوسر نہیں چلتا، لبیک لبیک حاضر ہوں. جو حاضر ہو لبیک کہتا ہے. تو یہ لبیک حاجی بھی کہہ رہا ہے. تو کہاں کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ عالم غیب سے پکار مچ رہی ہے کہ حاجی کا کدھر ہے تو؟ یہ کہہ رہا ہے مولا میں حاضر ہوں، تیری گھر کی طرف آ رہا ہوں. کتنا پیارا بلاوا ہے، قدرت بلا رہی ہے. حاجی کدھر ہے؟ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں مولا. لیکن بعض حاجی ہیں جب یہ لبیک کہتے ہیں نا تو فرشتے کو کہہ دو کس کا لبیک نے، لا لبیک ولا صادق والحج مردود علیک. نہ تیرا لبیک ہے نہ تیری نیکی مبارک، تیرا حج تیرے منہ پر. تو خدا کرے وہ نوبت نہ آئے بابا. الٹا سیدھا کر کے حج مت کرو بھیا، پہلے سیدھے ہو جاؤ پھر حج کرو. یہ نہیں کہ حج کر کے سیدھے ہو، نہیں، پہلے سیدھے ہو جاؤ اور پھر حج کرو. اس خیال کو بدلو. جب لوگ سوچتے ہیں کہ حج کر کے سیدھے ہو جائیں، نہیں، پہلے سیدھے ہو جاؤ. جو سیدھا ہونا چاہتا ہے قدرت اسے سیدھا کر ہی دیتی ہے. آپ یہیں سے سیدھے ہو جاؤ تاکہ حج سیدھا سیدھا قبول ہو جائے. آج تو بس اتنا ہی بابا، آج اتنا ہی. آج تھوڑا سا ناس کے اوپر گفتگو کر دیا، پھر آگے بڑھیں گے دھیرے دھیرے. یہ بہت بڑا عنوان ہے حج، بہت بڑا عنوان ہے، برسوں کا عنوان ہے. لیکن دعا کرو کہ انسان جو انسانوں کی شکل میں ہے اللہ صحیح معنوں میں انہیں انسان بنا دے. اور یہ مسلمان جو گنتی میں مسلمان ہے صحیح معنوں میں اللہ انہیں مسلمان بنا دے. ہم جئیں مسلمان ہو کر، مریں مسلمان ہو کر، اٹھیں مسلمان ہو کر. اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہم تمام کا حشر و نشر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.